السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد عمران. آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ. وقت اس کے لاہور اسٹوڈیو سے بات کریں گے ہم پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز. آج دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل جاری ہے. پاکستان کی پوزیشن ایک مرتبہ پھر بڑی اچھی ہے، مستحکم ہے. اس ٹیسٹ میچ میں اب تک کے کھیل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر اظہر خان صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں سابق فرسٹ کلاس کرکٹر جناب شعیب حبیب صاحب. السلام علیکم شعیب بھائی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علی ضیاء صاحب. السلام علیکم علی بھائی. بہت شکریہ. خان صاحب، ایک مرتبہ پھر پاکستان کی پوزیشن خاصی مضبوط لگ رہی ہے آپ کو؟ جی نیچرلی پاکستان ٹیم ڈومینیٹ کر رہی ہے. جیسا پہلا ٹیسٹ میچ کچھ ٹینشن کے باوجود پاکستان نے جیتا اور ایک کلینکل پرفارمنس تھی پاکستان ٹیم کی، اور اس کو پھر دوبارہ بیک کیا پاکستان کے بیٹسمین اور بولرز نے، اور 452 کے ہدف کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، ایون کہ فالو آن بھی نہیں بچا سکے. جی، اور وہ پاکستان ایز ایکسپیکٹڈ، کل بھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ بیٹنگ کرے گا. قطع کلامی کی بات علی بھائی، فالو آن کا کل بھی ذکر آپ نے کیا کہ ماڈرن ڈے کرکٹ میں شاید فالو آن تو لوگ کچھ عرصے بعد بھول ہی جائیں کہ فالو آن بھی کوئی چیز ہوتی تھی. یہ فالو آن نہ کروانے کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے؟ بہت ساری، صرف پاکستان نہیں، دنیا کرکٹ کی تمام ٹیمیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فالو آن دیکھنے کو ملتا ہے. اب سب یہ چینج ایکچولی آئی ہے. اگر آپ دیکھیں نا ان ہسٹری، آسٹریلیا نے نا دا میسو لیڈ کے ساتھ 2 دفعہ ہسٹری میں فالو آن کروایا، اور جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا ہاری ہے دی ایشز، اس کے بعد آسٹریلیا نے تو بالکل بند کر دیا فالو آن کا کانسیپٹ. شاید اس کے بعد ایک بات، اس کے بعد بھی انہوں نے ایک دفعہ فالو آن کروایا تھا اور وہ بھی آسٹریلیا میچ ہار گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے ختم کر دیا. آئی تھنک اتنی ہائی پاورڈ گیم ہو گئی ہے کرکٹ کے. کیپٹنز آبویسلی چاہتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو تھوڑا سا بولرز کو اسپیشلی ریسٹ دے. دیکھیں فرسٹ اننگ میں اب لاتعداد ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں جن میں ٹیمز 450 کرتی ہیں، اراؤنڈ 500 رنز کرتی ہیں. جنرلی یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا پہلے کہ 500 رنز کرنے والی ٹیم بھی ہار سکتی ہے، لیکن اب چونکہ کنڈیشنز اور پچز ایسی ہوتی ہیں خاص طور پہ یو اے ای میں، تو یہاں پہ تو بالکل ہی چانسز نہیں تھے کہ فالو آن کرانے کے، کیونکہ آخری 4-5 دن دنیا میں کہیں بھی آسٹریلیا، انگلینڈ دیکھ لیں، پچز جنرلی اسپن لینا شروع کر دیتی ہے کافی، اور فاسٹ بولرز کے لیے بھی گرپ کرتی ہیں. سو ان دیٹ سینس آگے گرے ہوئے بال کو سویپ کرنے کی کوشش اظہر علی نے کی ہے، اور اظہر خان صاحب نے تو اپنی انگلی کھڑی کر دی ہے کہ وہ آؤٹ ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے جی؟ آؤٹ تو دے دیا اس کو. ہاں، انہوں نے ریویو میں چلے گئے. اگر تو بیٹ نہیں لگا تو پھر تو بیٹ بھی، اور پروبیبلی آف سٹمپ سے باہر اگر کوئی چانس ہے تو زیادہ تو پلیٹ کا ہی چانس لیا ہے کہ جتنی جلدی اظہر علی نے ریفرنس مانگا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہے اس کے بال پلیٹ ہوا. شعیب حبیب صاحب، بالرز کو ریسٹ دینا اور کرکٹ کی مقدار، میچز کی مقدار بڑھ گئی ہے، تعداد بڑھ گئی ہے ان کی اس وجہ سے، اور دوسرا علی ضیاء صاحب کا یہ ماننا ہے کہ شاید 2-3 ایسے میچز کے نتائج سامنے آئے جس کے بعد فالو آن کروانے والی ٹیم میچ ہاری، تو اس کے بعد لوگوں کی سوچ تبدیل ہوئی اور فالو آن کی طرف سے ہٹے ہیں وہ. نہیں، علی بھائی کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. مین چیز جو ہوتی ہے بالر کو ریسٹ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر پلس اتنا مارجن آ جاتا ہے کہ فرسٹ اننگ جس ٹیم کو فالو آن ہوتا ہے اور جس نے دینا ہوتا ہے ایزی مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس کو سیکنڈ اننگ میں بھی پکڑ لیں گے. یہ جو ابھی کانسیپٹ چلا، کب 2-3-4 میچ ایسے ہو جائیں جس میں فالو آن نہیں دیا اور وہ ڈرا ہو گئے تو یہ پیٹرن بھی چینج ہو جائے گا. ابھی تک ایسا نہیں ہوا، مطلب 99% یہ ہوا کہ رزلٹ نکل آیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے، اور مین وجہ جو ہے نا بالرز کو ریسٹ. صرف ایک چیز ایڈ کروں، ابھی بھی فالو آن ٹیمز کرواتی ہیں، لیکن اگر ان کے پاس انف ٹائم ہے نا تو پھر وہ نہیں کرواتی. ان کے پاس ہے کہ بیٹنگ چانس سیکنڈ لیتے ہیں اور پھر ایک ایسا پریشر ڈالتے ہیں جس میں ان پہ لاسٹ اننگ میں پریشر نہ آئے، لیکن اگر ٹائم کم ہو تو ٹیمز ڈیفینیٹلی فالو آن کرواتی ہیں. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے اظہر خان سے؟ نہیں، میرا خیال ہے ناٹ آؤٹ ہو گیا جی. ہاں جی، وہ پلیٹ گلوز پہ صاحب نے کہہ دیا تو جتنا فوراً اس نے لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بال لگ گیا. جی خان صاحب، جہاں تک کہ آپ کی کنڈیشنز دیکھیں، کنڈیشنز بہت کاؤنٹ کرتی ہیں، اور جو ابریسو نیچر ہے پچز کی، اور جس طرح سورج تمتما رہا ہے پچ پر، اور جو گرووز ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں، تو جتنا بھی جو آپ کے جو فٹ مارکس ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں، تو اس سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ پچ جو ہے یہ چوتھے اور 5ویں دن جو ہے
یہ اور لیتھل ہو جائے گی اسپنرز کے لیے اور ریورس سوئنگ کے لیے. یہ آج بھی ریورس ہوتا رہا ہے سہیل خان کا. بالکل. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ نے اپنے بولرز کا بھی خیال رکھنا ہے. آلریڈی آپ نے کم از کم 100 اوورز تو کیے ہی ہوئے ہیں نا, اور اس میں یاسر شاہ بولڈ دی بلک آف اوورز, پھر آپ کے دونوں فاسٹ بولرز نے لمبی بالنگ کی. تو میرا خیال ہے کہ مصباح کے لیے یہ کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں تھا, اور دے مسٹ ہیو ڈیسائیڈیڈ اٹ بیفور کہ ہم نے فالو آن نہیں کرانا. اور آج اگر لنچ تک بھی کل وہ بیٹنگ کرتے ہیں تو دیر ان اے پوزیشن یو نو کہ بہت ٹائم ہے ان کے پاس. علی ضیاء صاحب, راحت علی نے 21 اوورز کیے پہلی اننگز میں, 19 اوورز سہیل خان نے کیے ہیں, 21 اوور ذوالفقار بابر نے پھینکے, 1 اوور اسد شفیق کو بھی دیا گیا, 28.4 اوورز میں 86 رنز کے عوض 4 وکٹیں یاسر شاہ کے حصے میں آئی ہیں. محمد نواز کو صرف 4 اوورز کرنے کا موقع ملا ہے. جو کہا ہے اظہر خان صاحب نے کہ ہمارے فاسٹ بولرز نے لمبی بالنگ کی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اوور لوڈ ہو سکتے ہیں, یا پھر چونکہ سہیل پہلے کھیلے ہیں, راحت کا یہ پہلا ٹیسٹ میچ ہے, تو وہ زیادہ فرق نہیں پڑ سکتا ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں 20 اوورز تو جنرلی فاسٹ بولرز کرتے ہیں اراؤنڈ اے ڈے. اگر وہ 4 بالر سے کھیلیں, پاکستان آلموسٹ 5 بالرز کے ساتھ کھیل رہا ہے, جس میں نواز نے صرف 4 اوور کیے. آئی تھنک پچ کنڈیشن سے زیادہ جو ویدر کنڈیشن ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت اکتوبر میں یو اے ای میں ٹھیک ٹھاک گرمی ہے, اور یہ ڈے میچ ہے, کمپلیٹ ڈے میچ ہے, نائٹ میچ نہیں جو لاسٹ میچ ہوا ہے. اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے مصباح نے ڈیفینیٹلی اپنے فاسٹ بولرز کو تھوڑا سا ٹائم دیا ہے. کچھ اوورز پاکستان آلریڈی کل کر چکا تھا, آلموسٹ ہاف آف دی اوورز کل کر چکا تھا, سو انف ٹائم تھا فار دا فاسٹ بولرز ٹو ریکور. اور آج بھی انہوں نے اتنے زیادہ اوور نہیں کیے کیونکہ اندر ڈے تھا, بٹ آئی تھنک ویدر کنڈیشنز نے بگ پارٹ پلے کیا ہے اس میں, کیونکہ بہت گرمی ہے. اچھا اظہر خان صاحب, ویدر کنڈیشنز نے بڑا اہم کردار ادا کیا. یاسر شاہ مجموعی طور پر پاکستان کے لیے ایک بڑے اچھے وکٹ ٹیکر کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فاسٹ بولرز کے لیے یہ کنڈیشنز, اور جس طرح علی ویدر کنڈیشنز کا بھی انہوں نے ایڈ کر دیا ہے, ذرا نہیں خاصی مشکل ہیں, اور پاکستان کے فاسٹ بولرز کے لیے زیادہ ٹیسٹنگ ہے یہ والا؟ نہیں, ٹیسٹنگ دیکھیں کنڈیشنز تو ہم یو اے میں ان دنوں میں ٹیسٹنگ ہوتی ہیں, مگر آپ کے دونوں فاسٹ بولرز نے 5 وکٹیں لی ہیں. ہاں جی, 5, 3 راحت نے اور 2 سہیل خان نے. تو اس کا مطلب ہے کہ half of the victims taken by your fast bowlers, اور اس میں سے 4 وکٹیں جو ہیں وہ یاسر نے لی ہیں. تو فاسٹ بولرز نے بلک آف بولنگ تو کی ہے, اور اس میں ان کو جو ابریسو نیچر تھی پچ کی, اس کی وجہ سے ان کو ہیلپ بھی ملی. ریورس کی جو بات ہوئی تھی کل, اور آج پاکستان بولرز نے اس کا بڑا عمدہ اور بہت ہی اچھا استعمال کیا, اور خاص طور پر آتے ہی صبح راحت نے جو وکٹ لی ہے وہ دیٹ واز اے گیم چینجر یو نو. ٹھیک ہے. اور کیونکہ انہوں نے بڑا اچھا ایک اینگل پر بال کیا, بیٹسمین کو مجبور کیا کہ وہ اس کے بال کو کھیلیں, اور کاٹ بیہائنڈ کیا. اور اسی طرح سہیل خان نے 2 بولڈ کیے ہیں, وہ بھی دے ور ایکسلنٹ بالنگ. وہ دوسرا گول کر دیا ادھر خان صاحب انہوں نے, پاکستان بمقابلہ انڈیا. میچ ہے ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا, پہلا گول کیا انڈیا نے, شعیب حبیب صاحب. میں ہاکی پہ کمنٹس دے دوں؟ دے. دوسرا پاکستان نے کیا, تیسرا پھر پاکستان نے کر دیا. انشاءاللہ پاکستان جیت جائے گا پھر. پاکستان از آن ٹاپ. اچھا دیکھیں یہ جیسے ابھی, اچھا ایک میں نے محمد نواز سے کم اوور کروائے گئے ہیں. میں نے فرسٹ ٹائم 10 سال میں پاکستان کی اتنی اچھی پلاننگ دیکھی ہے. میں نے پہلے دن بھی بولا تھا کہ پاکستان نے بڑی اچھی کم اوور کرانا زیادہ اچھی پلاننگ ہے. سن لیں نا آپ بول رہے ہیں, پھر میں خاموش بولیں گے تو آپ ہی. ہاں, اب نواز سے یہ سیکنڈ اننگ میں گین کرائیں گے. نواز سے یہ, میں نے مصباح کی یہ لائف کی بیسٹ کپتانی دیکھی ہے, پاکستان کی بیسٹ بیلنس ٹیم دیکھی ہے, اور پاکستان نے اس پچ پہ لوگ. نواز کو کم اوور کروانے کی وجہ آپ بتائیں, آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ میرے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے سیکنڈ اننگ میں کروائیں گے. اچھا. اور جس طریقے سے اس نے پیسرز کو, بالرز کو یوز, کل بھی سہیل خان کی فٹنس پہ بات ہو رہی تھی, میں نے کل بھی یہی چیز بولی تھی کہ سہیل خان سے یہ چھوٹے چھوٹے اسپیل کروائیں گے, ریورس ہوگا. میں نے مصباح کی یہ بیسٹ کپتان, نواز کا بتا دیا, سیکنڈ اننگ میں اگر ضرورت پڑے گی تو کروائیں گے. آپ کے خیال میں وہ دوسرے اننگز کے لیے اس کو بچایا, انرجی بچائی ہے, انرجی بچائی ہے. انرجی نہیں بچائی, گیم پلان ہوتی ہے. انرجی وغیرہ ان کے لیے جو نہیں کھیل سمجھتے. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ
ٹیکٹیکل بھی ہو سکتا ہے, بٹ سم ہاؤ ایٹ ٹائمز جب گیم کا فلو چل رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بالر ایٹ دی اینڈ جب ہم فگرز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے انڈر بول کیا گیا نواز کو, بٹ ایٹ ٹائمز کیپٹن جب ان دا مڈل سوچ رہا ہوتا ہے تو شاید کچھ بالرز اسے زیادہ پینیٹریٹو لگتے ہیں تو وہ اسے پرولونگ اسپیل کرتا ہے. جیسے فاسٹ بولرز نے ریورس کیا اور وہ always threatening لگ رہے تھے, وکٹس لیتے رہے ہیں ریگولرلی. یاسر اور ذوالفقار always threatening تھے, all four bowlers جن کو یوز کیا گیا ہے. تو I think نواز for the time being out of the tactical plan ہو جاتا ہے. لیکن جیسے شعیب نے کہا surely پچ چونکہ سلو ہو رہی ہے اور نواز کوئکر تھرو دی ایئر ہے, اور اگر مصباح فیل کرتا ہے کہ اس کے یہ ٹاپ 4 بولرز اتنے پینیٹریٹو نہیں ہیں تو شورلی وہ اس کو یوز کرے گا, بیکاز لو ٹریجیکٹری میں بال کرتا ہے, اینگل کریٹ کرتا ہے, اور وہاں سے اگر بال سپن ہوتا ہے اٹس ٹف فار دا بیٹسمین. پریویس ریکارڈ میں جائیں نا, اتنے پیریڈ میں اب تک یاسر شاہ 60 سے 65 اوور کر دیتا. یہ چینج آیا پاکستان کرکٹ میں, یہ مجھے نظر آیا جو ان کے گیم پلان. نہیں دیکھیں, ذوالفقار بابر پلیڈ ایز اے بالر. نہیں میری بات سن لیں, وہ مصباح کی پہلی چوائس تھی, ٹھیک ہے, ذوالفقار بابر. ذوالفقار بابر اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح یوز کر رہا ہوں, بہت اچھی طریقے. نواز کو جو کم بال کرانے کی وجہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو سیکنڈ اننگ کے لیے رکھا ہے. یار ضرورت ہی نہیں ہے. ایک وجہ اس کی یہ ہے, نہیں ضرورت نہیں ہے. خان صاحب نہ بولیں, جی خان صاحب نہ بولیں. پھر میرے خیال میں میں بہت کم بول رہا ہوں ابھی تک, میں بہت کم بول رہا ہوں. 18 منٹ میں وہ کم بولے. جی جی خان صاحب, ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ دوسری اننگز میں بالنگ کروائیں گے. علی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیکٹیکل ہو سکتا ہے. آپ کا کیا نقطہ نظر, آپ کا مختلف ہے ان دونوں سے. حافظ صاحب مجھے صرف اس بات پر بالکل وہ کرے گا, اس کو پہلی اننگ میں بھی کرنے چاہیے, دوسری اننگ میں کرے گا, مگر ذوالفقار بابر ایز اے جینوئن لیفٹ آرم اسپنر, اور ہمیشہ مصباح ہیز اے لاٹ آف ٹرسٹ اینڈ فیتھ آن ذوالفقار بابر. مطلب آپ کے خیال میں ہمیشہ جب اس نے ٹرسٹ کرا ہے ماشاءاللہ انگلینڈ میں نظر نہیں آئے وہ, نہیں اس کے پہلے ٹیسٹ انگلینڈ کنڈیشن تو ڈفرنٹ تھی نا یار. ہاں یہ بات نہیں ہے اس وقت, اس میچ کی آپ بات 3 فاسٹ بالوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. وہ ٹیکٹیکل پلان میں تھا, اس لحاظ سے ہاں ٹیکٹیکلی سیکنڈ اننگ میں یوز کیا جا سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ 4 بولرز اتنے پینیٹریٹو اچھے طریقے سے کر رہے تھے, اس 224 رنز کی ہیں, سو پرابلی 5th بولر کی طرف کئی دفعہ دھیان نہیں جاتا, کیونکہ مین 4 بولرز جو ہیں ذوالفقار, یاسر اور 2 فاسٹ بولرز ہیں. بیسیکلی نواز از این آل راؤنڈر کے, اور جو اسپیشلسٹ بولرز ہیں, اور ذوالفقار ویریشن اور نئے بال پہ جب ہارڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی پینیٹریٹو ہے, اس کی جو ورائٹی ہے اندر لانے کی, اور پھر انہوں نے اتنی اچھی گیم کری ہے اور وہ اچھی بال کیا تھا. 224 میں نواز کو اگر بالنگ صرف 4 کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو 3 224 میں آؤٹ ہو گئے. سو اٹ پرووز کہ جو اس نے بالنگ چینجز کی ہیں مصباح نے وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اور پاکستان کی پہلے وکٹ گرنے کے وہ جو گری لیکن پھر بعد میں کھڑی ہو گئی, اس کے دکھا رہے ہیں. اچھا خان صاحب, گو کہ شعیب حبیب صاحب کا اور علی زیاب صاحب کا جو نقطہ نظر ہے محمد نواز کے حوالے سے اور ہے, آپ تھوڑا سا اختلاف اس سے رکھتے ہیں, لیکن مجھے بتائیے کہ ایک اور بورنگ ڈے رہا آج. پھر علی نے تو کہا بورنگ ڈے تو ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی بھی نہیں ہوتا. یو آلویز پلے فار یور پرائڈ, یو وانٹ ٹو ون ٹیسٹ میچز. کمپیٹیٹیولی اگر دیکھا جائے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ 6 گھنٹے میں نہ 4 گھنٹے اس کرکٹ کو دیکھیں. بورنگ اس لحاظ سے ضرور ہے کہ آپ دیکھیں کہ نمبر آف بالز جو ویسٹ انڈیز کے بیٹسمین کھیلے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ رنز نہیں کر سکے. ان کا جو مائنڈ تھا, جو مائنڈ سیٹ تھا, وہ اتنا ڈیفینسو تھا کہ ان کو بال جو ملے بھی ہیں ان پر بھی انہوں نے. روسٹن نے 80 بالز کھیلے, 20 رن سکور کیے, 22 رن. 60 بالوں پہ ہوپ نے 11 رن سکور کیے. ٹھیک ہے, یہ دونوں بہت زیادہ بالز انہوں نے لیے ہیں لیکن رنز نہیں کر پائے. اس لیے حافظ صاحب ہولڈر کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک کہ ہولڈر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایز اے کیپٹن ہی از انڈر ٹرمینڈس پریشر. اس کی ٹیم پرفارم نہیں کر رہی, مگر ایز اے بیٹسمین ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نمبر جو 9 پر آیا یا نمبر 8 پر آیا 8 پر, تو آئی تھنک کہ ہی شوڈ ایٹ لیسٹ کم ایک اس کو اور پہلے آنا چاہیے تھا. آپ کی کیا رائے ہے جیسن ہولڈر؟ میں نے تو اس ٹیسٹ میچ میں ابھی تک بہت انجوائے کرا. نہیں جیسن ہولڈر کے بیٹنگ آرڈر پہ بات کر رہے ہیں یار.
نہیں میں نے اس پہ اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن اس کی ٹیسٹ کرکٹ میں سینچری بھی ہے. نہیں میں نے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اظہر خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ نچلے نمبروں پر بہت زیادہ آ رہا ہے، اگر وہ اپنا بیٹنگ آرڈر پروموٹ کرتا ہے تو ویسٹ انڈیز کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ہاں فائدہ ہے، نقصان کی تو نہیں. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو بیٹنگ آرڈر پروموٹ کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات کرنا چاہیے. علی بھائی دیکھیں ہولڈر آبویسلی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے تو اسے 9ویں نمبر پہ آنا. ایک اور یہ جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس میں بھی اس نے پارٹنرشپ لگائی تھی، کھیلا اور 100 رنز کیے ہوئے اس نے. ایک ٹیسٹ میچ اس نے سیو کیا بائی اسکورنگ 100. سو اسے ڈیفینیٹلی اوپر ہونا چاہیے، اپنے آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. جہاں تک بورنگ کا تعلق ہے، بورنگ ان اے سینس کہ جہاں بھی وکٹ سلو ہوتی ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں بیٹسمین جو پاکستان کے جو بولرز نے آؤٹ کیے ہیں ان کے، وہ مور آف ایک ٹریپ کر کے ایک بولنگ کر کے پاکستان کی بولنگ اتنی پینیٹریٹو نہیں لگی جتنی کہ ہونی چاہیے بیکاز آف دا سلو نیچر آف دا پچ. ٹھیک ہے، اگر گیم میں ویدر اسپنرز ہوں یا فاسٹ بولرز ہوں، اگر ایک اچھی ٹسل ہے اور ایک اچھا مقابلہ ہے تو ڈیفینیٹلی ٹیسٹ کرکٹ بھی انجوائے کیا جاتا ہے. لیکن اگر بہت سلو رنز ہو رہے ہیں، پورے دن میں رنز بھی کم ہو رہے ہیں، تو آئی تھنک دین اٹ بیکمز بورنگ. ایک اور سمیع اسلم کے اگینسٹ اپیل ہوئی ہے، ریویو پہ گئے ہیں سمیع اسلم بھی، اور یہ میں دیکھ نہیں سکا، آپ بتائیں گے اگر آپ نے دیکھا ہوگا. لیگ بیفور کا چانس دیکھا ہے میں نے، مگر لیگ بیفور یا کاٹ بیہائنڈ ہے؟ نہیں لیگ بیفور. اچھا لیگ بیفور ہے. میرا خیال اگین وہ نا یہی سوچ رہا ہے کہ بال ان سائڈ بیٹھ بال کر رہے ہیں. اور سمیع اسلم جو کہ پاکستان کی طرف سے اوپننگ کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک ریویو پاکستان نے لیا تھا جس پہ اظہر علی، اور وہ سکسیسفل رہا تھا. ایج ہے جی، اور اب یہ ان سائڈ ایج. اور اس ایک اور پہ امپائرنگ بہت بری امپائرنگ ہو رہی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو منس دیز ورڈز، بٹ ڈیسیژن میکنگ از ایبسولوٹلی پور. ابھی انگلینڈ کا اور اس کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا بنگلہ دیش، معین علی سروائیوڈ 5 مرتبہ ہوا ہے. سو آئی تھنک ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے میرا خیال ہے کسی کو ان ٹرمز آف دی جو سب کانٹیننٹ امپائرز ہیں نا، وہ کافی حد تک جب اسپن ہو رہا ہوتا ہے اور شو ہو رہا ہے اور ان سائڈ ایجز لگتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس پروبیبلی جو گورے امپائرز ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی یہ انگلینڈ کے کرکٹر ہیں، ہاں وہ امپائرنگ کر رہے ہیں. امپائرنگ کا معیار شعیب بھائی؟ جیسے میرے دونوں سینئرز نے بولا، میں ایگری یار یہ خان صاحب آپ کے سینئر ہیں، میں آپ کس لحاظ سے کہا آپ نے؟ میں نے مطلب اگر آپ ایج کی طرف سے لے کے جا رہے ہیں تو اس حساب سے نہیں. مطلب ماشاءاللہ یہ لوگ پی سی بی میں اور اس میں پی سی بی کی وجہ سے مطلب ہاں پی سی بی کی مطلب آپ ٹچ پہ ہیں، کتنے ٹچ. آپ ہمارے مطلب ہے کہ شعیب بھائی نے نا آپ سمیع اللہ کلیم اللہ والا کام شروع کر دیا پہلے دن کہہ کے نا، اس کے بعد اب یہ بیان ہے نا کلیئر ہے. جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. اس کی وجہ جو علی نے کہا ہے کہ جو اس کے سب کانٹیننٹ کے یا جو ہم ایشیا کے لے لیتے ہیں، جو سپننگ وکٹس ہیں ان کے اوپر ٹرن ہوتی ہوئی وکٹ کے اوپر جو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا یا ایکسپیرینس ہے تو وہ زیادہ بہتر اس قسم کی ہاں مطلب سپن ہوتی ہوئی وکٹوں کے اوپر ان کا تجربہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو 100% اس سے کہ بالکل صحیح ہے. یہیں مطلب ایشین ہونے چاہیے ان پچوں پہ. اچھا ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. آئی سی سی کو یہ کنسیڈر کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ ون آف دی امپائرز تو ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے ان دیٹ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی. اس پہ کل بھی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، امپائرنگ والے معاملے پہ بھی اور جو پاکستان کا آج کا کھیل ہے اس حوالے سے بھی. بہت شکریہ خان صاحب، شعیب حبیب صاحب، علی ضیاء صاحب، آپ بھی تشریف لائے، بہت شکریہ. وہ آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. امپائر کا فیصلہ وہ اب پرانی بات ہوئی کہ حتمی ہوتا تھا، اب چونکہ تیسرا امپائر بھی ہے وہ بھی مدد دے دیتا ہے تو کھلاڑیوں کو ایک نئی زندگی ضرور ملتی ہے. بہرحال امپائرنگ کا معیار بلند کرنے کے لیے آئی سی سی کو اپنی سطح پر ضرور اقدامات کرنے چاہیے. ہم چھوٹے ضرور ہیں لیکن جب اس طرح کی امپائرنگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ہائیسٹ لیول کے اوپر اس طرح کی امپائرنگ ہوتی ہے تو یقیناً یہ تکلیف دہ بات ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.